اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے اور مجھے دیکھنے والے جس بھی دنیا کے علاقے میں رہتے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بیماروں کے لیے بھی اور میرے دوست کے لیے کی بیماری کے لیے بھی، میرے بہنوں کی بیماری کے لیے بھی اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ میں شکر گزار ہوں۔ دوست کی طبیعت اب کافی بہتر ہے اور بہنوں کا تھوڑا ایج فیکٹر ہے، انشاءاللہ وہ بھی جو نصیب میں ہوگا اللہ پاک اپنا کرم کرنے والا ہے، مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سید زین کاظمی صاحب ہیں جنہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اچھے بندوں میں۔ حالانکہ میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں۔ ہر سچا انسان دوسرے کو سچا ہی سمجھتا ہے، تو میں بہت زیادہ ان کا ممنون خاطر ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ لیکن میں خدا کا چنا ہوا نہیں، بلکہ جیسے چاولوں میں سے کسی چیز کو چنا جاتا ہے نا، اور اس میں سے اس کو کنکر کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، میں تو وہ کنکر ہوں۔ لیکن یہ ان کی عظمت کی نشانی ہے کہ انہوں نے مجھے ایسا سمجھا، اور وہ صرف اپنے پرہیزگاری کی وجہ سے۔ دوسرا، ہمارے سید نذیر صاحب نے پوچھا تھا کہ اصلی زندگی کی تلاش کیسے کریں، تو میں جو بھی پروگرام کرنے جا رہا ہوں تو سید صاحب آپ اس میں پروگرام کو پورا سنیے گا، اس میں زندگی کور ہو جائے گی۔ نمبر 2، غرض کے اوپر بات ہوئی تھی، تو غرض جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں انسان اپنا گزارا نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے سے محبت انسان کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کی غرض ہے کہ وہ اس کے خون سے پیدا ہے۔ اپنے باپ سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی غرض ہے۔ کالج پڑھنے کیوں جاتا ہے؟ کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کی غرض ہے۔ تو اس غرض کی اور ان مطالب کی اور ان مطلبوں کی کڑیاں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اگر یہ غرضیں وابستہ نہ ہوتی تو پھر تو جنگ ہی جنگ ہوتی نا۔ اب جنگ ہوتی ہے تو صرف اس پہ ہوتی ہے کہ اس کی غرض زیادہ ہوتی ہے، اس کی غرض کم ہوتی ہے، لیکن غرض بہرحال ہوتی ہے۔ غرض کے بغیر دنیا جو ہے نا وہ نہیں چلتی۔ تو ہمارا موضوع جیسے پہلے چل رہا تھا کہ دنیا، تو حقیقت دنیا خدا کی نظر میں کیا ہے کہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے سورہ زخرف میں کہ اگر کفار کا مادی وسائل سے استفادہ اس بات کا سبب نہ ہوتا کہ گمراہی میں سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں، تو ہم ان کے لیے جو خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے۔ تو دوستان محترم، یہ آیات بتا رہی ہیں کہ خدا کی نظر میں دنیاوی مال و دولت، مادی جاہ و منصب، ظاہری شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی واسطے آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کفار کا مادی وسائل سے استفادہ اس بات کا سبب نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کی طرف مائل ہو کر گمراہی میں ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو ہم ان لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے۔ یہ ظاہری چمک دمک انسان کو مزید گمراہی کی جانب ڈال دیتی ہے اور وہ اپنی منزل کو بھول جاتا ہے۔ جوانی، مال، دولت، ظاہری منصب، محدود حکمرانی، یہ سب ایسی آزمائشیں ہیں کہ اگر ان حقیقتوں کو نہ سمجھا جائے تو یہ گمراہی کی طرف ہمیں دھکیل دیتی ہیں۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو نذیر صاحب، یہ میں
ज़िंदगी के मौजू पे सुन लीजिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक हम सब के लिए एक मशाल राह है। आपकी सीरत से वो रोशनी मिलती है कि जिसमें इंसान चलकर गुमराही के अंधेरों से निजात पा सकता है। हज़रत को ऐसे मुआशरे में भेजा गया जहाँ अफराद की शख्सियत का मायार सिर्फ ऊँटों की तादाद, दरहम और दीनार के अंबार और ग़ुलामों और कनीज़ों की कतार से लगाया जाता था कि ये सबसे बुलंद लोग हैं। उस शख्स के इल्म, तक़वा, शराफत को नहीं देखा जाता था। खुदा ताला आयात जो आयत मैंने अर्ज़ की, जिनका तर्जमा किया, उसमें यही फरमाता है कि इन झूठी कदरों की नफ़ी फरमा रहा है कि कोई इनकी कदर व कीमत नहीं है। तो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई शख्स दुनियावी तमा रखते हुए माल और दौलत रखने वाले शख्स को बड़ा जाने और इससे मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला उस पर सख्त गज़बनाक होता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से वाज़ेह हुआ कि मालदार शख्स या हमें मालदार शख्स से कोई लालच और तमा नहीं रखनी चाहिए। इससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के गज़ब का बाइस है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को दुनिया से परहेज़ का कहता है, क्योंकि खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जिस तरह हम लोग अपने बीमार को मौत के डर की वजह से खाने पीने से परहेज़ कराते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ताला की नज़र में इस दुनिया की हकीकत और अहमियत मच्छर के पर या खसू खाशाक से भी कमतर है। अंदाज़ा लगाइए आप। और अगर इसकी कुछ अहमियत होती तो परवरदिगार काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। तो अल्लाह ताला ने न दुनिया को अपने बरगुज़ीदा बंदों के लिए पसंद फरमाया और ना ही दुश्मनों के लिए इसे रोका है। अपने बंदों के लिए पसंद नहीं फरमाया और दुश्मनों को इससे नहीं रोका। तो दुनिया की अहमियत वो जो था, हकीकत दुनिया थी अल्लाह ताला की नज़र में। अब अहमियत दुनिया अल्लाह ताला की नज़र में क्या है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दुनिया की अहमियत खुदा ताला की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी होती, दोबारा रिपीट हो रही है, तो परवरदिगार हरगिज़ फाजिर को एक घूंट पानी भी पीने के लिए ना देता। तो हुजूर अकरम के इस फरमान के नज़र में तो ये दुनिया और माफिया मच्छर के पर से भी कमतर है। इसी वास्ते अमीरुल मोमिनीन ने लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे नफ्सों की कम से कम कीमत जन्नत है। तुम इसे इतना सस्ता समझते हो, इतना सस्ता बेच देते हो दुनिया के लालच में, हसद की लालच में, अपनी अना की लालच में। कितना खसारे का सौदा कर रहे हैं। तो अपने नफ्स को इससे कम कीमत पर न बेचना। जन्नत से अगर कम कीमत मिले तो अपने नफ्स को न बेचना। तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने खुतबे में दुनिया की नापायदारी, बेसबाती और इसकी अहमियत खुदा की नज़र में इन ब्रैकेट के साथ बयान करते हुए फरमाते हैं कि दुनिया का घर खुदा की नज़र में बहुत ही पस्त है। चुनाचे इस हलाल को हराम से, नेकी को बदी से, ज़िंदगी को मौत से, शीरीनी को तलखी से मिला दिया गया है। तो खुदा ताला ने उसे न तो अपने बरगुज़ीदा बंदों के लिए पसंद फरमाया है और ना ही अपने दुश्मनों को अता करने में बुखल से काम लिया है। उनको खूब नवाजा गया। तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि एक दफ़ा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुजर रहे थे कि आपने एक कूड़े के ढेर पर एक मुर्दा बकरी का बच्चा जिसके के कान कटे हुए थे देखा। आपने साहबा से पूछा कि आपकी नज़र में इस मुर्दा कान कटे बकरी के बच्चे की क्या कीमत होगी। साहबा ने अर्ज़ किया कि अगर ये बच्चा ज़िंदा होता तो शायद इसकी कीमत 1 दरहम होती या उसके बराबर होती। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस परवरदिगार की कि जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी जान है, इस दुनिया की कीमत खुदा की नज़र में इससे भी कमतर है जितनी इस मुर्दा बकरी के बच्चे, जिसे कि बज़गाला कहते हैं, कि अपने मालिक के सामने है। तो हज़रत अली की नज़र में दुनिया की पस्ती के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की नज़र में दुनिया की पस्ती के लिए यही काफ़ी है
کہ اس کی کہیں بھی نافرمانی نہیں کی جاتی سوائے دنیا میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس رضا الہی جنت ہے اسے دنیا کو چھوڑے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ لیکن ہم تو دنیا کے غلام ہیں، ہم سے کوئی پیار سے اگر گفتگو کر لے گا تو دوسرے کا جو خوشی خراب ہو جائے گی، اسے دکھ ہو جائے گا۔ چاہے آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں، اگر آپ خوش ہیں تو آپ کو خوشی دیکھ کے اسے دکھ ہو رہا ہے، اور اگر وہ دکھ ہے، اسے دکھی ہے وہ انسان، تو اسے دیکھ کے وہ سکھ محسوس کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کا کلمہ، آپ کا اسلام کہاں ہے ہمارے دلوں میں، ابھی تک کہاں سمایا ہے؟ ہم تو 1400 سال سے پہلے کی قوم ہیں کہ جہاں پہ یہ فرمایا گیا۔ تو حضرت امام حسین نے کی نظر میں دنیا کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی پستی کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کو تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا۔ دیکھیے کہ نبی یحییٰ بن زکریا جنہوں نے حضرت مریم کو پالا تھا، ان کا سر مبارک، تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی فقط دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہر انسان کو اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز دنیاوی مسائل جو اس کی جسمانی خوراک، لباس، شادی، گھر اور دیگر ضروریات زندگی سے متعلق ہیں، خدا تعالیٰ نے یہ سارا سامان اور اس سے ملحقہ لذتیں اس دنیا میں مہیا کر دی ہیں تاکہ انسان آرام و راحت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن یہ سامان زندگی انسان کی منزل نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ یہ دنیاوی محبت کو ہم نے اپنی منزل سمجھ رکھا ہے۔ دنیا میں اولاد بھی ہیں، دنیا میں بچے بھی ہیں، دنیا میں شوہر بھی ہے، دنیا میں بیوی بھی ہے، دنیا میں دوست بھی ہے، دنیا میں تمام رشتے ہیں، دنیا میں دولتیں بھی ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، ہوس بھی ہے، گولڈ بھی ہے، سونا بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو یہ انسان کی منزل نہیں ہے۔ انسان صرف ان مادی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جتنا ٹائم آپ نے رہنا ہے اتنے وقت کے لیے ہم نے آپ کو یہ سامان مہیا کیا ہے، لیکن اس سامان کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ آپ اسی کے عاشق ہو کر رہ جاؤ۔ تو بلکہ یہ تو اصل منزل تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں۔ اصل منزل کیا ہے؟ تو حقیقت میں انسان کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ قرب الہی حاصل کرے تاکہ آخرت میں فلاح و سعادت پا سکے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدائی احکام جو اس نے ہم تک اپنے مقرب نمائندوں یعنی نبی اور ائمہ کے ذریعے سے پہنچائے ہیں، ان کی پیروی کی جائے، ان سب احکامات کی مکمل اطاعت کی جائے، یعنی جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لایا جائے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے دوری اختیار کی جائے، جو ہمیں ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول نے ہمیں سمجھایا۔ لیکن ہم تو نہیں سمجھیں گے بھائی، کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو اطاعت کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ سلامتی بدن کے ساتھ ساتھ سلامتی روح بھی برقرار رہے، کیونکہ روح کی سلامتی ہی عقل انسانی اور شعور نفسانی کو بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ جہاں روح بیمار ہوتی ہے وہاں اچھائی اور برائی میں فرق ختم ہو جاتا ہے، نیکی اور بدی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں روح کی بیماری سب سے پہلے انسانی ضمیر کو مردہ کر دیتی ہے۔ اسی واسطے ظالم لوگ ایک قتل کے بعد دوسرے قتل میں اپنے اندر کوئی ملامت محسوس نہیں کر سکتے۔ اب قرب الہی کی اہمیت کہ اگر کوئی انسان دنیاوی زندگی کے مادی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مادی پہلو کو اپنی نظر میں رکھے اور اپنی ساری توانائیاں اس کی بہتری یا مہیا میں کرنے میں خرچ کر دے تو وہ شخص دنیا کی نظر میں تو کامیاب کہلا سکتا ہے، لیکن خدا اور اس کے نظر میں وہ ناکام ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن اگر وہ دنیاوی وسائل کو قرب الہی حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھے کہ یہ ہمیں صرف اس لیے دی گئی کہ جتنے دن ہم نے رہنا ہے اتنے دن تک کا بس یہ وسیلہ ہے ہمارا،
تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو لازم و ملزوم اور ضروری ہے، اور ایسا شخص یقیناً صحیح راستے پہ چلتا ہے اور چل رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس دنیا کے وسائل، مال و دولت، اولاد، عہدہ، جوانی، ریاست وغیرہ کو اگر رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو نعمتیں وگرنہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر آپ کو حکومت ملی ہے اور اس کے اندر آپ کا نیت یہ ہے کہ میں اس کو لوگوں کے لیے استعمال کروں گا، اپنی حکومت کی پاورز کو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز منظور ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کو وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اگر یہ سامان زندگی، یہ لذتیں، جاہ و منصب، دولت و ثروت غیر مشروع طریقے سے حاصل کی جائیں تو انسان کو سیدھا جہنم میں لے جاتی ہیں، اور یہ زندگی، اس کو سرگرم کرنے والے عوامل دور سے بہت پرفریب ہیں، لیکن جب انسان انہیں پا لیتا ہے اور قریب سے دیکھتا ہے تو عملی طور پر اسے یہ چیزیں اندر سے خالی نظر آتی ہیں۔ متاع غرور کا بس یہی مفہوم ہے کہ ایک شعر کسی نے کہا کہ ملے ملے سے جو لگتے ہیں دور سے یہ درخت، جب آپ دور سے دیکھیں گے سارے درخت ملے ہوئے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ان میں بھی فاصلہ ہوگا، یا فاصلہ ہے بہت۔ تو مادی لذتیں دور سے بہت قوت جاذبہ رکھتی ہیں، یعنی اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن جب انسان ان کے قریب جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو طرح طرح کے رنج و الم سے آلودہ ہیں، اور یہ بھی دنیا کے فریبوں میں سے ایک فریب ہے۔ اکثر انسان ان کی فنا پذیری کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر جلد فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو قرآن اور احادیث میں انسان کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ اس دنیا اور مادی اور فنا ہو جانے والی لذتوں میں ہی گم ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ گناہوں اور جرائم میں غرق ہو جاتا۔ اگر انسان جائز و ناجائز طریقے استعمال کرتے ہوئے دنیاوی لذتوں کے لیے ساز و سامان اکٹھا بھی کر لے تو بھی یہ زندگی فانی اور بے قیمت ہے، اسے بہت جلد چھوڑ کر قبر کی اندھیری کوٹڑی میں جانا ہے اور ابدی عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اولاد اور مال دنیا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، عذاب الہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان کو رضائے الہی کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے، اگر شادیاں رضائے الہی کے حصول کے لیے کی جائیں تو وہ نعمتیں انسان کے لیے بلندی و درجات اور بزرگی کا سبب بن جاتی ہیں، اور اگر انہی نعمتوں کو غلط سے استعمال کیا جائے اور سختی قلب اور غضب خدا کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال انسان کی آنکھیں ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو قرآن اور علمی کتب کے مطالعے، والدین، علماء اور مقامات متبرک کو دیکھنے یا رزق حلال کی تلاش کے لیے استعمال کریں تو ان کا دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، اور اگر ہم انہی آنکھوں کو غیر محرموں میں کو دیکھنے میں اور حرام کاموں کا انجام دینے میں استعمال کریں تو یہ باعث عذاب بن جاتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ان کے مال و اولاد کی کثرت تجھے تعجب میں نہ ڈالے، خدا چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب کرے اور وہ حالت کفر میں مر جائیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ اپنے نبی کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، منافقین اور کفار کے مال اور اولاد میں کثرت تجھے تعجب میں نہ ڈال دے، کیونکہ خدا تو اس کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، انہی اولادوں کے اور بچوں کے ذریعے سے اور انہی رشتوں کے ذریعے سے، چاہے شوہر کا ہو یا بیوی کا ہو۔ پس کلام الہی سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس دنیا میں مال و اولاد پر ناز نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہی انسان کی دشمنی، رسوائی اور ہلاکت کا سبب بن جائیں۔ ہم اس دنیا میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جس انسان کے پاس دنیاوی مال و دولت زیادہ ہو، اس کے اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ یہی حال اولاد کا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ ہوئی ہو تو وہی اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے باعث اذیت بن جاتی ہے۔ اور یہ کیوں باعث اذیت بنتی ہے کہ اس میں میاں اور بیوی دونوں کا قصور ہوتا ہے کہ انہوں نے تربیت کس طریقے سے کی اپنے بچوں کی۔
کہ وہ دوسروں پہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اولاد بھی خراب نکلتی ہے، اور ان کے نزدیک ہر رشتہ جو ہے وہ بے وقت رہتا ہے، اور ان پہ الزامات لگتے ہیں، ان پہ باتیں کسی جاتی ہیں، ان کی انا کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے وہ تو پس اولاد کی کثرت اور مال کی زیادتی جہاں انسان کی خوشی اور راحت کا سامان ہے، وہیں بعض اوقات انسان کی آزمائش اور ناراحتی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں انسان اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے اور اس کی پریشانیاں روز بروز بڑھتی جاتی ہیں۔ نتیجہ کہ اس دنیا کی بہترین نعمات میں بھی بعض اوقات انسان کی ناراضی، پریشانی، اذیت، رسوائی اور ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو بارش کے پانی سے مثال دی ہے، یعنی نرم زمین پر جب بارش برستی ہے تو ہر جگہ ہریالی آ جاتی ہے، بہت سے نباتات اور پھل اگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ حیوانات کے لیے ہوتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں، انسانوں کے لیے غذائیں اس میں سے نکلتی ہیں۔ تو زمین پر پھول کھلتے ہیں، سبزہ زار نور آفتاب سے چمکنے لگتے ہیں، اناج کے دانے اور پھل آہستہ آہستہ نکلنے لگتے ہیں، اور صحن دنیا میں بھرپور زندگی مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اہل زمین مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ان نعمات سے بہرور ہوں گے، پھلوں سے بھی استفادہ کریں گے۔ ایسے میں دن کے وقت یا رات کے وقت اچانک حکم الہی آ جاتا ہے، سخت سردی، شدید ژالہ باری یا تباہ کن طوفان ان پر مسلط کر دیا ہو جاتا ہے، اور انہیں اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو متنبع فرما رہا ہے کہ لوگوں، تم سب کی مثال ایسے ہی ہے کہ کبھی دنیاوی زندگی پہ بھروسہ نہ کرنا کہ میں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی جو میرے لیے اگلے ہزاروں سال تک کافی ہے اور میری 7 نسلیں کھائیں گی۔ جب حکم اجل آ جاتا ہے تو یہ ساری دنیاوی چیزیں، دولتیں، زمینیں، جائیدادیں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ان کا مالک جو کسی وقت ان پر تکبر کیا کرتا تھا، زیر زمین دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ زمین حصہ لیتی ہے اس سے کہ اب مجھے بتا میری زمین پہ کیسے تو اکڑ کے چلتا تھا، آ گیا نا میری گود میں۔ تو آئیے خدا تعالیٰ کے کلام پر غور کرتے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے کہ دنیاوی زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف سے نازل کیا ہے، جس کے اثر سے طرح طرح کے نباتات اگتے ہیں جنہیں انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین میں اپنی زیبائی حاصل کرتی ہے، زمین اپنی زیبائی حاصل کرتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے، اور اس کے رہنے والے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے کہ اچانک ان کی نابودی کے لیے ہمارا حکم آ پہنچتا ہے اور اس طرح سے کاٹ ڈالتے ہیں کہ گویا بالکل کچھ تھا ہی نہیں۔ یوں ہم اپنی آیات کو اس گروہ کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے عبرت دلائی اور انسان کی توجہ اس حقیقت ابدی کی طرف دلائی ہے کہ تم سب انسان موت کی نیند سلا دیے جاؤ گے۔ اللہ جس وقت چاہے گا موت انسان پر طاری کر دے گا، اور جائے گی، چاہے انسان بڑے بڑے محلات میں محفوظ ترین جگہ پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ موت سے کسی کو رہائی ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ پیغمبر خدا نے اس شخص کو عاقل ترین شخص قرار دیا ہے جو اپنی موت کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے ہر وقت، اور اس عارضی دنیا سے اپنا دل باہر نکال لینا چاہیے۔ آمین۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حیات کو اس طرح فرمایا ہے کہ انہیں دنیاوی زندگی کے لیے یہ مثال دو کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس سے زمین کی پود خوب پھلی پھولی، پھر کچھ عرصے بعد وہ خشک ہو گئی اور ہوا نے اسے ادھر ادھر بکھیر دیا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مال و دولت اور مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینتیں، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے نزدیک اور نتیجے کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو
متذکرہ جن کا ذکر کیا میں نے، دونوں آیات بھی خدا تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی تصویر کشی کی ہے اس میں، کہ جس طرح بارش کا پانی بے آباد زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، لیکن یہ ہریالی چند دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھوسا بن کر ہوا میں بکھر جاتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے، آخر موت ہے اور قبر کی منزل ہے۔ یہ دولت، یہ بیٹے، یہ بیویاں، یہ شوہر صرف اور صرف دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں۔ یہ آخرت میں انسان کے کچھ کام نہ آئیں گی اگر مال کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے اور اولاد کو صحیح طریقے سے نہ پالا جائے اور ایک دوسرے کے رشتوں کا احساس نہ کیا جائے اور تربیت نہ کی جائے، تو یہ دونوں چیزیں آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ آخرت میں کام آنے والی چیز صرف انسان کے نیک اعمال ہیں اگر وہ انجام دے رہا ہے۔ تو قرآن انسان کو دنیاوی زندگی کی مثال بارش کے پانی سے دے کر یاد دلا رہا ہے کہ زندگی کا آغاز اور انجام اور اس کے مناظر ہر سال تم دیکھتے ہو۔ اگر تمہاری عمر 60 سال ہے تو تم نے یہ منظر 60 مرتبہ دیکھا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر موسم میں اور ہر موسم بہار میں ویرانے دل انگیز اور خوبصورت سب میدانوں میں بدل جاتے ہیں، ان کے ہر گوشے سے زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، لیکن فصل خزاں میں سرسبز ویرانوں صحراؤں میں وہ زمین بدل جاتی ہے اور ان کے ہر گوشے سے موت کے آثار نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔ انسان بھی ایک دن بچہ تھا، پھر جب جوان ہوا تو ایک تر و تازہ پھول کے مانند، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ پج مردہ پھول کی طرح بوڑھا ہو گیا اور موت کی وادی میں چلا گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس کی بوسیدہ ہڈیاں مٹی کے طوفانوں کے دوش پر ادھر ادھر بکھرتی جاتی ہیں۔ کبھی قبرستان میں جائیں نا پرانے، آپ دیکھیں کتنی ہڈیاں نظر آئیں گی آپ کو۔ تو صرف دنیا چاہنے والوں کو ہی فقط دنیا دیں گے، حکم الہی ہے۔ تو ظاہراً یہ آیات کتنی عجیب لگتی ہیں کہ اس دنیا میں جب مومن اور کافر ایک ہی طرح کا کام کریں اور دونوں دنیاوی مال کمائے اور دنیاوی مال و نعمات سے مومن بھی فائدہ اٹھائے اور کافر بھی، لیکن ان کے انجام میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مومن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و نعمت کی امید رکھتا ہے، جبکہ کافر کے لیے صرف جہنم ہی ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ کہ فرق صرف اس واسطے پیدا ہوا کہ کافر یا منافق کے لیے اس دنیا میں جو کام کیے وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے تھے، یعنی وہ زیادہ آرام و آسائش سے زندگی گزار سکے، دنیا میں شہرت حاصل کر سکے، لوگوں کو اپنے احکام کا تابع بنا سکے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن اپنے تمام امور کو رضا الہی کے حصول کے لیے انجام دیتا ہے۔ مومن اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم خدا ہے، منافق نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مومن روزہ رکھتا ہے تو یہ حکم خدا ہے اور حکم خدا کی بجا آوری ہے اور وہ واجب ہے۔ منافق یا نادان روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ مومن حج کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم خدا کرتا ہے۔ لوگ اسے الحاج کے نام سے پکاریں، آتے ہوئے سعودی عرب سے قیمتی تحائف اور اپنے خاندان والوں کے لیے لے آئیں تو ان کے لیے جو ہے وہ جزا نہیں ہے۔ اگرچہ دو فرد ایک ہی عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے روز اجر اسے ملے گا جو ہر عمل میں صرف اور صرف رضا الہی کے لیے اور حکم خدا سمجھ کر انجام دے رہا ہے۔ دوسرا شخص جس کی نیت میں دنیاوی فائدے تھے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ارشاد خداوندی تعالیٰ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اور اس کی زینت کو چاہتے ہیں، ہم ان کا اعمال کا بدلہ انہیں بے کم و کاست اسی جہاں میں دے دیں گے، سورہ ہود کے اندر، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں مادی مقاصد اور خدا کے لیے انجام دیا ہے وہ برباد ہوگا اور ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ پس میرے دوستان محترم، ہمیں اس دنیا میں اس طرح رہنا ہوگا کہ ہر عمل کا مقصد حصول رضا الہی ہو۔ انسان اعمال کو حسن نیت سے انجام دے تو اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اپنے اعمال کو خلوص کا لباس پہنوانے کے لیے ہمیں اپنے دل و دماغ سے انا، حسد، تکبر، کینہ اور دنیاوی منفعت جو ہے وہ نکالنا ہوگا۔ اگر یہ نہ کیا تو عمل خالص نہ ہو سکے گا، اور خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اعمال کو اخلاص سے مزین کر سکیں، آمین۔ اور دنیا کی نعمتیں اور لذت جلد مرجھا جانے والے پھول کی طرح ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی نصیحت کرتا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کر لیں تو ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔
ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ وہ مادی نعمتیں جو ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، تم ہرگز ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ یہ دنیاوی زندگی کے شگوفے ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے ان کی آزمائش کریں، اور تیرے پروردگار کی روزی ہی بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ اگرچہ اس آیت میں خطاب تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن مقصود جو ہے اس سے امت ہے، کیونکہ تمام دنیاوی چیزیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی نظر میں انتہائی پست ہیں، اور وہ اس کی تمنا کیوں کریں کہ پس پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنو تم ہرگز اس چیز کی آرزو یا تمنا نہ کرنا جو ہم نے کفار و مشرکین کو عطا کی۔ تو ارشاد ہوا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ تو دنیاوی نعمتوں کی مثال ان شگوفوں کی طرح ہیں کہ جو جلد کھل جاتا ہے اور جلد ہی اس کی پتیاں مرجھا جاتی ہیں اور زمین پر گر پڑتی ہیں۔ ان کی زندگی صرف چند صبح ہی ہوتی ہے۔ بس ایسی چیزیں جس کی عمر انتہائی کم ہو، اس کی تمنا کیا کرنا۔ عاقل انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ تم اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، اور ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرنا جو جلد فنا ہو جانے والی ہوں۔ ہم تو دنیاوی مال و دولت کفار و مشرکین کو عطا کرتے ہیں کہ ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب دیں۔ تو تمہارا پروردگار ہر شخص کو اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور اپنے بندوں پر واجب ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کا ٹائم بہت لے لیا ہے، بس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر رکھے، جو جہاں ہیں سب سلامت رہیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو نہیں بھولیے گا سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور اس کو سننا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔